بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس میں سیارے ہیں، اربع ارب گلیکسیز ہیں، اس میں ستارے، سیارے، سورج، بے شمار لامتناہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اور یہ قرآن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ یہ کائنات جو ہے مسلسل پھیل رہی ہے۔ اور آج کی جو جدید سائنس ہے اس بات کو جو ہے وہ پروف کر رہی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان پیدا کیے، اور زمین کو جو ہے وہ 6 دن میں پیدا کیا۔ اور زمین ہماری جس میں ہم رہتے ہیں کرۂ ارض جسے ہم کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ 4 دن کے اندر اس کو پیدا کیا، اور باقی جو ہے وہ 2 دن کے اندر اس پوری کائنات کو بنایا۔ اس 4 دن جو ہیں وہ 4 دن ہمارے 4 دن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ جو یوم ہے، اور وہ ایک دن کتنا سال کے برابر ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال یا ایک دن جو ہے وہ 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے زمین، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے زمین کرۂ ارض کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی جدید سائنس ریسرچ کے مطابق اس کرۂ ارض میں جس میں انسان رہتا ہے کہ تخلیق آج سے کم و بیش سائنسدان جو ہے وہ ان کا ایک تخمینہ، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ 4 ارب 60 کروڑ سال ہے۔ یہ اب ایکچوئل فگر نہیں ہوتی سائنسدانوں کی، بلکہ یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے، ان کی ایک ایسٹیمیشن ہوتی ہے، وہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اور پہلے یہ زمین جو ہے وہ گیس اور گرد و غبار کے بادل سے عمل میں آئی۔ پہلے کائنات میں یہ ٹھوس جو ہے وہ ہم سیارے دیکھتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں، سورج دیکھ رہے ہیں، تو یہ پہلے ٹھوس شکل میں نہیں تھے بلکہ یہ بادل کی صورت میں اور گرد و غبار کی شکل میں ہے۔ بہرحال اس کا اصل اسی حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ قرآن میں سورہ فصلات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان سے، اس کا ترجمہ بیان کروں، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم اس ذات کے منکر ہو جس نے زمین کو 2 مراحل میں تخلیق کیا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ زمین کی تخلیق جو ہے وہ 2 اسٹیجز میں 2 مراحل میں ہوئی، اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، وہی تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 مراحل میں تخلیق کیا ہے۔ یہاں آج کی جدید سائنس قرآن مجید کے پیش کردہ حقائق کی بھی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ جیولوجی کے جدول کے مطابق ظہور حیات سے پہلے کے مرحلے کو، یعنی انسان جب یہ زمین کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور اس سے جو پہلا جو مرحلہ جو ہوا تھا، اور زمین کے اوپر کوئی نوع حیات ایسی نہیں تھی، کوئی پلانٹ ایسا نہیں تھا، کوئی ایسے بیکٹیریا وغیرہ ایسے نہیں تھے جو جاندار، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جاندار، جس میں جان ہو، جاندار ہوں وہ، تو اس پیریڈ کو کہتے ہیں ایسوزک ایرا، ASOIC ایسوزک ایرا کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ اس دور کے بارے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ تقریباً 4 ارب 5 کروڑ سالوں پر محیط ہے، اور پہلے دور میں زمین کسی بھی حیات نو کے لیے قابل سکونت نہ تھی۔ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس میں جو ہے وہ زندگی موجود ہو، یا کوئی جاندار جو ہے وہ اس میں زندہ رہ سکے گی، کیونکہ یہ بہت ابتدائی شکل کی تھی، اور اس میں انسان کیا، جانور یا پودے یا جتنے بھی جو حیات نو جن میں جان ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ زندہ رہنے کے قابل اس میں نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جو ہے زمین جو تھی وہ ایک گیس کا ایک گولا تھا، گرد و غبار کا ایک گولا کی شکل میں یہ تھی۔ دوسرے مرحلے میں جب یہ ایک مرحلے میں زمین کا ایک طریقے سے ایک اسٹرکچر، ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے کہ اذن سے، اللہ کے حکم سے زمین کے حالات اکثر بدلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ وہ انسان کو، اور پھر جو تخلیق کرتا ہے اس کی مخلوقات ہیں، اس میں جو ہے وہ نباتات اور جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ حیوانات بھی آ جاتے ہیں، اور جس میں انسان بھی ہے اور دیگر حیوانات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔
وہ ان کو رہنے کے لیے اس زمین میں اس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے وہ زندہ رہ سکیں، کھا پی سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں زمین اپنے حکم سے زمین کے جو ہے وہ اپنے حکم سے زمین کو اس قابل جو ہے وہ ہو گئی اللہ کے حکم سے کہ اس میں جو ہے وہ زندگی انسان ہو یا دوسرے حیوانوں کو زندہ رہ سکیں، اس کو جاندار کے لیے مسکن بنایا جائے، اور عرضی پر یہ حیات بیکٹیریا اور الجی کی شکل میں زندگی کے آثار وجود میں آنے یا پون کے آنے زندگی کے آثار دوسرے مرحلے کا دوسرے مرحلے میں پہلے مرحلے میں ایک زمین کا اسٹرکچر بنا دیا اور پورا جس طریقے سے اللہ نے چاہا اس کو زمین کو بنایا، تو پہلے مرحلے میں یہ چیزیں یہ اس میں جو ہے وہ زندگی نہیں تھی، کوئی زندہ چیز نہیں رہ سکتی تھی، لیکن دوسرے مرحلے میں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ زمین اس قابل ہو گئی۔ اچھا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہارڈ بھی نہیں بنایا کہ اس پہ چلنا مشکل ہو جائے، اور اتنا سافٹ، اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ ہم اس پہ قدم رکھیں تو ہمارے پیر دھس جائیں۔ اس کو معتدل بنایا زمین کو، اور اس کے اندر تمام زندگی کے وہ تمام لوازمات رکھ دیے جس میں جو ہے وہ انسانوں یا جانوروں کو ان کی ضرورت ہو۔ اور جو ہے وہ جب زمین کو قرآن میں آتے ہیں، جب زمین کو بنایا اللہ نے، تخلیق کیا، تو زمین جو ہے وہ ہلنے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو جو ہے وہ کیلوں کے مانند جو ہے وہ گاڑ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیل، ہم جب کسی دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کیل سے ہم اس کو جوڑتے ہیں، تو کیل کی صرف اوپر والا جو اس کا ہیڈ ہے وہ اوپر ہی رہتا ہے، باقی اس کا نیچے والا پورشن سارا جو ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو پہاڑوں کی بھی شکل یہ ہے کہ جتنے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کئی گنا اس سے نیچے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے زمین جو ہے وہ معتدل، اور زمین جو ہے وہ اس میں جو ہے ایک سکون پیدا ہو گیا۔ ورنہ اگر یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ اس میں زمینوں میں نہیں گاڑتا تو پھر جو ہے وہ زمین جو ہے ہمارے لیے رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے، جسے میں نے کہا کہ جس کائنات کو 6 یوم میں تخلیق کیا، جیسے قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا، اور وہی ہے اللہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا فرمایا۔ سورہ ہود کے اندر یہ ہے، قرآن میں کئی جگہ جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، تخلیق ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں بھی ارشاد ہے کہ ترجمہ ہے، جس نے آسمانی کروں اور زمین کو، اس کائنات کو جو دونوں کے درمیان ہے، 6 یوم میں پیدا فرمایا۔ ایک جگہ اور سورہ العنکبوت میں فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے۔ ناظرین، یہ 6 یوم ہمارے یوم کی طرح نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا یوم تو طلوع آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تخلیق کیا تو اس وقت سورج اور دیگر سیارے، ستارے وغیرہ کا نظریہ نہیں تھا۔ دراصل یہ یوم کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 6 مراحل میں، یعنی پوری کائنات کو، ہماری زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 مراحل میں بنایا، پوری کائنات کو 6 مراحل میں بنایا، اور زمین کو 2 مراحل میں بنایا، اور پھر اس کی اندر جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، سنوارا، سجایا انسان کے لیے اور دیگر جو مخلوقات کے لیے، تو اس میں تقریباً جو ہے 4 دن لگ گئے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور اس نے اس زمین کے اندر بڑی برکت رکھی، قسم قسم کی کانیں، نشو و نما کی قومیں، اور اس میں مخلوق سے 4 مراحل میں زمین میں اس میں ذرائع نعم رکھے جو ہر طلبگار کے لیے برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ زمین کے علاوہ پوری کائنات کو اللہ نے 2 یوم یا 2 مراحل میں بنایا، اور ہماری زمین کو بنانے سنوارنے میں 4 یوم یا 4 مراحل میں اس کے وجود کی تکمیل کی۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک یوم کو ہمارے 50,000 سال کے مساوی، اور ایک جگہ 1,000 سال کے مساوی قرار دیا۔ آج کی جدید سائنس نے قرآن کی حکیم میں پیش کیے جانے والے 4 مراحل کی مکمل حمایت اور تائید کی ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ زمین، اس قسم کی زمینیں تو اللہ تعالیٰ نے ان گنت اور اربوں خربوں زمینیں موجود ہیں اس پوری کائنات میں، لیکن اللہ نے رہنے کے قابل اس زمین کو، اسی کرے کو بنایا کہ انسان اس میں رہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کو اس زمین پہ بھیجنا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے شایع نشان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تخلیق کی۔ تو گفتگو کا جو خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو 2 مراحل میں بنایا۔ پہلے مراحل میں اس سے پورا اسٹرکچر بنایا، اور دوسرے مراحل میں پھر اس کو رہنے کے قابل بنا دیا، اور اس میں تمام جو وہ ضروریات رکھ دیں، تمام جو ہے وہ اس میں انسانوں کو، دیگر مخلوقات کو جو ہے وہ
اس میں اپنی ضرورت پوری کرنے کی اس میں جو ہے وہ صلاحیت پیدا کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔